تھکاوٹ کے حوالے سے یہ جو پہلو ہے، ہم صرف ہمارا مائنڈ سیٹ ہے ہمارے عوام کا کہ صرف کام کرنے سے تھکاوٹ ہوتی ہے، اس کے علاوہ تھکاوٹ کا جو تعلق ہے وہ ہماری نفسیات کے ساتھ ہے، کیا یہ سچ ہے اور کس حد تک یہ نفسیات کے ساتھ لنک کرتی ہے؟ دیکھیں جی، جو زیادہ تر تھکاوٹ ہوتی ہے اس کا زیادہ تر بلکہ ایک بہت بڑا حصہ اس کا جو تعلق ہے وہ ہمارے ذہن سے ہے۔ عام طور پہ تھکاوٹ کو ہم دو طرح سے کیٹیگرائز کرتے ہیں، جیسے انسان کا جسم ہے، ایک نارمل ہیومن باڈی ہے، فزیولوجی ہے، تو ہوتا اصل میں ایسے ہے کہ جب ہم کام کرتے رہتے ہیں تو ہماری باڈی میں کچھ ہارمونز، کچھ کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں، اب جس کی وجہ سے ہم تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، ہماری باڈی کو اس وقت آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو ایک نارمل سا پروسیس ہے کہ فرض کریں ایک شخص ہے اور اس نے عام طور پہ کوئی دن میں کوئی 12-14 گھنٹے یا اس سے کچھ زیادہ کام کیا، تو اس کے بعد ایک تھکاوٹ ہونا، انرجی کا لو ہونا، یہ نارمل چیز ہے، اور اس میں پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ عام طور پہ کوئی تقریباً کوئی 6 سے 9 گھنٹے کی نیند چاہیے ہوتی ہے ہمیں۔ ہر شخص کا اپنا اپنا مختلف ایک نیند کا سپین ہے۔ ایک تو یہ تھکاوٹ ہے جو نارمل لائف میں ہمیں ہوتی ہے اور بالکل ایک نارمل ہے، آرام کرتے ہیں ہم، اس سے تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اب جو دوسری تھکاوٹ جس کا آپ نے ذکر کیا کہ کام بھی نہیں اتنا کیا یا کچھ کیا بھی نہیں یا ابھی آرام کر کے ہٹے ہیں لیکن پھر بھی تھکے ہیں، کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، انرجی لو ہے، پروکریسٹینیشن ہو رہی ہے، اچھا ابھی کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، پرسوں کرتا ہوں، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، سوچتے جاتے ہیں ہم کہ یہ کریں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، لیکن کام ہو نہیں پاتا، جسم میں وہ انرجی نہیں رہتی۔ حالانکہ ایسی کنڈیشن میں بھی کہ جب ابھی آپ آرام کر کے ابھی لیٹ سپوز کہ آپ نیند سے جاگیں، اچھا اس طرح کی جو تھکاوٹ ہے اس کا تعلق ہمارے ذہن سے ہوتا ہے۔ عام طور پہ اس طرح کی تھکاوٹ کا ایک تعلق یہ بھی ہے کہ کسی کو کوئی کرونک النس ہے، کوئی ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے، یا اس طرح سے کوئی ہارٹ کا ایشو ہے یا کوئی کرونک قسم کے مسئلے ہیں، لیکن اس وجہ سے اس طرح کی تھکاوٹ بہت کم ہوتی ہے، اگر ہوتی بھی ہے تو وہ میڈیسن سے ہم اس کو ٹریٹ کر لیتے ہیں۔ اس کا جو زیادہ تر حصہ ہے کہ کام بھی نہیں کیا لیکن ہر وقت تھکے محسوس کر رہے ہیں، انرجی لو ہے، اس کا زیادہ تر جو رول ہے وہ آپ کے دماغ کا رول ہے۔ عام طور پہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم سٹریس میں ہوتے ہیں یا ہمیں کوئی جذباتی قسم کے کوئی مسئلے وغیرہ ہوتے ہیں تو ہماری جو انرجی ہے، جو باڈی کی انرجی ہے، وہ ساری کی ساری سٹریس سے، ڈپریشن سے یا اس طرح کے کسی بھی اوور تھنکنگ کی جو سمپٹمز ہیں اس سے لڑنے میں گزر جاتی ہے۔ ہم بہت زیادہ اینکشیس بعض اوقات ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ مینٹل فیکٹر کی وجہ سے، مائنڈ میں جو ہمارے فیکٹرز ہیں اس کی وجہ سے ہم ہر وقت تھکے رہتے ہیں اور کچھ کرنے کو ہمارا دل نہیں چاہتا۔ ایک بات یہاں پہ آپ انڈرسٹینڈ ہمیں کرنی چاہیے کہ جو انرجی ہے ہماری، جو ہم کہتے ہیں کہ جس سے ہم کام کرتے ہیں، فریش رہتے ہیں، وہ عام طور پہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک جو ہماری جسمانی انرجی ہے جس کو ہم عام طور پہ ہر شخص جو ہے، ہر صحت مند شخص میں اتنی انرجی ہوتی ہے کہ وہ اپنے روزمرہ کے جو کام وغیرہ کر سکے، لیکن اس کے علاوہ نا ایک ہوتی ہے لائف انرجی، کہ ہماری لائف کی انرجی کتنی ہے۔ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کچھ لوگ ہیں وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ انرجیٹک بھی ہوتے ہیں، حالانکہ اگر ان کی فزیکل انرجی، جسمانی طاقت دیکھیں تو شاید وہ دوسرے لوگوں جتنی ہوتی ہے، لیکن ایک ہی طرح کی جسمانی قوت والے لوگ عام طور پہ دیکھا گیا ایک کی انرجی بہت ڈل ہے، ہر وقت تھکا رہ رہا ہے، دوسرا شخص خوش ہے، کانفیڈنٹ ہے اور اس میں انرجی بھی کافی زیادہ ہے۔ اب یہ اس کو ہم کہتے ہیں لائف انرجی۔ یہ آتی ہے آپ کی ہیپینس سے، آپ سٹریس آپ کی کتنی مینیج ہے، آپ کے پرسنالٹی فیکٹر سے کہ آپ کس طرح سے لائف کے چیلنجز کو لے رہے ہیں اور کس طرح سے آپ اپنی چیزوں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ بڑا انرجیٹک ہے، اس کا اورا بہت اچھا ہے، وہ بڑا اٹریکٹیو ہے، لوگ اس سے بات کر کے اچھا لگتا ہے، اس کی بات میں ایک وزن ہے اور اس کو دیکھ کے ہمیں پازیٹیو انرجی ملتی ہے، یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسی کو دیکھ کے پازیٹیو وائبز ملتی ہیں۔ تو یہ جو ساری کی ساری انرجی ہے اس کا تعلق ہماری لائف انرجی سے ہے، یعنی کہ ہمارے ذہن کی انرجی سے۔ اب جن لوگوں میں تو یہ ہوتی ہے وہ عام طور پہ انرجیٹک رہتے ہیں، بھاگ بھاگ کے اپنے کام کرتے ہیں، خوش رہتے ہیں، بڑے سوشلی ایکٹیو ہوتے ہیں، اپنے ٹاسک کو اکمپلش کرتے ہیں اور غرض کے وہ اپنی لائف میں ٹھیک ٹھاک طریقے سے سروائیو بھی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ پروگریس کر رہے ہوتے ہیں، ترقی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو زیادہ تر جو تھکاوٹ کا ہمارا تعلق ہے وہ صرف اور صرف ہمارے ذہن سے ہے، ہماری سٹریس سے، ہمارے جذباتی مسئلے سے، اور پھر اس کے بعد ہماری
पर्सनैलिटी फैक्टर। एक मसला आपको अगर सामने आ गया है, लेट सपोज के एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आप समझ लें कि कोई टॉक्सिक इन्वायरमेंट में आप चले गए हैं, किसी टॉक्सिक बंदे से आपका आमना सामना हो गया है, तो क्या करते हैं कि जो अगर आपकी पहले ही मेंटेलिटी या माइंडसेट ऐसी होगी तो जो टॉक्सिक एनर्जी है वो आपको डाउन कर देगी। लेकिन अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है, आप हैप्पी हैं, आप एनर्जेटिक हैं, तो आप देखें कि जो लाइफ की और ये जो इधर उधर की जो टॉक्सिटी है वो आप पे कम इफेक्ट करेगी। अब इसमें भी फिर आगे, इसके भी आगे दो पहलू निकलते हैं। आमतौर पे हमने अक्सर ऐसे देखा होता है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो एनर्जी तो लो होती है इंसान की, साथ साथ हमारा फोकस भी नहीं सही रहता, और तो और हमें नींद भी ठीक तरह से नहीं आती। अक्सर देखा गया है कोई बंदा परेशान है तो उसको नींद नहीं ठीक तरह से आएगी, वो रात को ठीक तरह से सोएगा नहीं, सोचता रहेगा। कुछ लोगों के ये मसले होते हैं कि परेशानी हो या ना हो, उनको नींद बहुत लेट आती है, वो बिस्तर पे बैठ के घंटों करवटें बदलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, फिर जाके उनको नींद आती है। बहुत सारे लोगों का मसला ये है कि जब वो स्ट्रेस में होते हैं या कोई किसी किस्म का डिप्रेशन है या कोई और कोई फ्रस्ट्रेशन है, तब उनको इस तरह के मसले मसाइल आमतौर पे होते हैं। तो स्ट्रेस जो है ये दो तरह से हमें इफेक्ट करती है नींद के हवाले से। एक तो हमारी नींद की क्वालिटी खराब करती है, नींद का स्पैन खराब करती है, बहुत ज्यादा सो भी लिया लेकिन फिर भी थके थके हैं। और उसके बाद इसकी वजह से फिर ये एक साइकिल में चलता है कि आमतौर पे जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, फोकस नहीं सही रहेगा, थके थके से रहेंगे। लेकिन जिन लोगों में लाइफ एनर्जी ज्यादा होती है, पॉजिटिविटी होती है, आमतौर पर देखा गया वो थोड़ा सो के भी गुजारा कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक तीसरा फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको नींद का फैक्टर कहते हैं, आराम का फैक्टर। देखें, क्वालिटी स्लीप जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आमतौर पे बचपन में बच्चों को बड़ी अच्छी नींद आ जाती है, वो कहते हैं ना कि वो बचपन की नींदें अब ख्वाब हो गई, यूं नींद आई और हम सो गए। तो आजकल ऐसी नींदें बहरहाल हमें जवानी में ऐसी नींदें नहीं मिलती। लेकिन अगर एक पुरसुकून और एक मुकम्मल नींद जो है ये सबसे बड़ी आपकी एक दवाई है, ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है। आप देखें कि एक तो कोई शख्स बीमार हो गया तो उसको हम दवाइयां देते हैं, अक्सर मेरे पास क्लिनिक में भी लोग आते हैं जिनका हम ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपने अपना सेहतमंद रहना है या आपने अपनी लाइफ को ठीक तरह से गुजारना है तो चंद एक दवाइयां हैं वो आप खुद ही अपने ऊपर अप्लाई कर लें या खुद ही खा लिया करें। उसमें सबसे बड़ी जो दवाई है वो अच्छी नींद है। अगर आपकी नींद अच्छी है तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, ज़हनी व ना सिर्फ के ज़हनी व नफ्सियाती बल्कि जिस्मानी बीमारियों से। उसके अलावा एक और बड़ी आपकी दवाई जो है वो खुशी है। अगर आप खुश हैं तो आपको लाइफ के मसले नहीं होंगे और आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी। इसके अलावा अच्छी खुराक, ये भी एक बहुत बड़ी दवाई है आपकी। कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी, अपनी इज्जत करना, अपने आप के साथ मुतमिन रहना, ये एक बहुत बड़ी दवाई है। और आखिर में जो एक पांचवी बड़ी दवाई है वो आप खुद ही खा लिया करें, आपकी सोशल लाइफ अच्छी होनी चाहिए, आपके ताल्लुकात, आपके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। तब आप देखेंगे कि अगर आप ये 5 गोलियां रोज खा लें एक तो आपको ना किसी किस्म का कोई मसला होगा, ज़हनी व नफ्सियाती के अलावा जिस्मानी भी नहीं। और अगर किसी किस्म का आपको मसला है तो वो मसला आपका ठीक भी हो जाएगा। अब नींद इस वजह से भी आमतौर पे इंपॉर्टेंट है कि आप देखें अक्सर जब किसी को भी कोई डिप्रेशन है, एंजाइटी है या किसी किस्म का भी कोई मसला है तो जब वो किसी भी माहिर नफ्सियात के पास जाता है, इवन मेरे पास भी क्लिनिक पे जो लोग आते हैं, सबसे पहले मैं इनसे ये पूछता हूं कि आपकी नींद कैसी है। अगर तो वो कहते हैं जी हमारी नींद डिस्टर्ब है तो हमें अंदाजा हो जाता है कि ये इनके मसले खराब होंगे। उसके बाद हम पूछते हैं जी कि आपका खाना कैसा है। अब ऑब्वियसली खाना, भूख ना लगना या नींद ना आना ये किसी वजह से भी हो सकती है, कोई ज़हनी व नफ्सियाती मसले भी हो सकते हैं या उसके अलावा कोई मसले और भी हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है और उसकी नींद अच्छी है या उसका खाना अच्छा है, उसका कॉन्फिडेंस तो बहरहाल उस तरह से नहीं रहता स्ट्रेस एंजाइटी में, लेकिन अगर उसकी नींद बेहतर है तो आमतौर पे जब मैं डायग्नोज करता हूं तो बड़ा मैं पूरी उम्मीद होता हूं कि इनका डिप्रेशन, स्ट्रेस या एंजाइटी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी क्योंकि इनकी नींद बेहतर है। तो नींद एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जब भी आपको टाइम मिले आप आराम किया करें। आजकल थोड़े से मसले ये हो गए हैं कि लोगों के कुछ लाइफस्टाइल ऐसे हैं कि रात को सोने से पहले इतना ज्यादा सेल फोन यूज कर रहे हैं और फोन पे बातें करते रहते हैं सारी रात। आमतौर पे यंग लड़के लड़कियां ये ज्यादा करते हैं। उसके अलावा आप देखें कि कुछ मूवीज देखते रहते हैं और उस बेस पे अपनी नींद को, अपने आराम को डिस्टर्ब कर लेते हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर आप लोग अपनी लाइफ में तरक्की करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं,
صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آرام کیا کریں. جب بھی آپ کو ٹائم ملے آرام کیا کریں, اپنی نیند کو پورا کریں, کیونکہ یہ ایک بہت اچھی دوائی ہے. آرام کرنا ایک بہت اچھی دوائی ہے. جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو یہ موبائل فون پہ یا ادھر ادھر ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے آپ آرام کیا کریں. اس سے آپ کی انرجی ٹھیک رہے گی, آپ بہتر محسوس کریں گے, آپ کے جو وائٹل آرگنز ہیں ان کی صحت اچھی ہوگی, آپ کی اپنی صحت اچھی ہوگی, اور اس کا پھر اوور آل جو ہے آپ کی لائف پہ امپیکٹ ہوگا. عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کچھ ایسے جن کی کچھ ورک روٹین ایسی ہوتی ہے کہ اگر 24 آور وہ جاگ رہے ہیں اور 24 آور کی ان کی شفٹ ہے, کوئی ڈیوٹی ہے, اور اس کے بعد وہ پھر بہرحال 24 آور کی ریسٹ ہے, کچھ اس طرح کے بھی کام ہیں عام طور پہ ڈاکٹرز وغیرہ کے ہمارے ہاسپٹلز میں ایسا اکثر ہوتا ہے. لیکن وہ ایک بہرحال ایک کام کی نوعیت ہے, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی وجہ سے ان کی ذہنی و نفسیاتی اور جسمانی صحت ڈسٹرب نہیں ہوتی. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بنایا ہوا ایک سائیکل ہے. ہمارا انسانوں کا ایک بایولوجیکل کلاک ہے. جیسے عام طور پہ کلاک ہوتا ہے اس میں 12 گھنٹے ہوتے ہیں, سوئیاں ہوتی ہیں, اسی طرح سے ہمارا ایک بایولوجیکل کلاک ہوتا ہے, ایک جسم کا کلاک ہوتا ہے. اس میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کو, ہر شخص کو کم سے کم 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لینی چاہیے. اس سے تھوڑی بہت کم بھی ہو سکتی ہے, یہ 6 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں, 9 گھنٹے تک بھی جا سکتی ہے, ڈیپینڈنگ اپون کہ آپ کی نیند جو ہے اس کا سپین کتنا ہے, آپ کتنی دیر, آپ کی جو سٹرکچر ہے وہ کیسا ہے, آپ کی ذہنیت کیسی ہے کہ آپ کتنی نیند کے ساتھ آپ گزارا کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں کہ لائف کا کوئی بھی جو آپ کا پہلو ہے, کوئی بھی آپ کا لائف کا اسپیکٹ ہے, وہ ٹھیک طرح سے آپ نہیں اس کو ٹھیک طرح سے نہ تو انجوائے کر سکیں گے, نہ ہی آپ کی لائف ٹھیک طرح سے گزرے گی. نیند اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. قسمت والے ہیں وہ لوگ, قسمت والے ہیں وہ لوگ جن کو نیند آتی ہے, جو آرام کرتے ہیں. اور بہرحال ان کے بارے میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ جن کے پاس آرام کرنے کے لیے ٹائم ہوتا ہے اور وہ ساری رات فون پہ لگے رہتے ہیں. جی اچھا, جیسے آپ نے بات کی کہ 5 دوائیاں آپ خود ہی کھا لیں تو آپ کسی بھی بیماری یا مینٹل سٹریس کی طرف نہیں جائیں گے, آپ کو کوئی بھی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. لیکن یہ ساری جو دوائیاں ہیں نا, وہ آپس میں انٹر لنک کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہماری جو خوشی ہے اس کا انحصار ہمارے غم پر ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی تو نہیں آ گئی. اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے تو ہم پریشان ہوں گے, اور جب پریشان ہوں گے تو ہم خوش نہیں ہو پائیں گے. جب ہم خوش نہیں ہو پائیں گے تو ہم پھر ہماری نیند نہیں پوری ہوگی. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ نیند نہیں آتی اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو بہت زیادہ سوتے ہیں, جن کو نیند آتی ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو مینٹل سٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے یا وہ پریشان ہوتے ہیں تو وہ زیادہ سونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک تحقیق آئی تھی ہماری نفسیات کی جانب سے ہی کہ جو لوگ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں, اکیلا پن فیل کرتے ہیں, ڈپریشن میں ہوتے ہیں, لونلی ہوتے ہیں, تو وہ لوگ زیادہ سونا شروع کر دیتے ہیں. جی بالکل, اس میں بھی ایسا ہی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس کے 2 پہلو, ایک تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ عام طور پہ جب ہم ڈسٹرب ہیں, کوئی سٹریس ہے, کوئی انگزائٹی ہے, تو آبویسلی نیند پہ ہمارا ایفیکٹ تو ہوگا. وہ تو جب آپ کی سٹریس انگزائٹی ختم ہو جائے گی تو نیند بالکل بہتر ہو جائے گی. اور جو دوسری آپ نے بات کی, یہ بھی بالکل بڑی ریلیونٹ اور بڑی ایکوریٹ بات ہے. ہوتا عام طور پہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس بندے کو ڈپریشن ہے, عام طور پہ وہ اس کی اوور آل جو انرجی ہے وہ لو رہتی ہے. وہ عام طور پہ سارا دن جو ہے وہ اتنی ایکٹیویٹی نہیں رہتی, انرجی لو رہتی ہے, موڈ لو رہتا ہے, ہر وقت تھکا رہتا ہے, لیکن وہ آرام نہیں ہوتا. مطلب کہنے کو تو بظاہر تو تھکا ہے, لیکن اس کے اندر ہی اندر کچھ چل رہا ہوتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا, کچھ لوگ زمانے میں ایسے بھی تو ہوتے ہیں, محفل میں ہنستے ہیں, تنہائی میں روتے ہیں, راتوں کو اٹھ کر جن کے لیے روتے ہیں وہ لوگ اپنے شبستانوں میں آرام سے سوتے ہیں. تو بہرحال جی بات یہ ہے کہ جو ڈپریشن, جو نیند کا زیادہ ہو جانا, یا کسی بھی ذہنی و نفسیاتی مسئلے میں نیند کا زیادہ ہو جانا, وہ بہرحال آپ کے ڈپریشن اور اس کنڈیشن کی وجہ سے ہے. وہ زیادہ آپ سو بھی لیں تب بھی آپ انرجیٹک فیل نہیں کرتے, آپ فریش محسوس نہیں کرتے. عام طور پہ ہوتا ہے ایسے, دیکھیں کوئی سٹریس, کوئی پریشانی ہمیں آ گئی تو انسان کا دماغ مختلف طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے. عام طور پہ لوگ غصہ کر لیتے ہیں, کچھ لوگ ذرا چڑچڑے ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ ذرا رونے لگ جاتے ہیں, کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ سوشلی آئسولیٹ ہو جاتے ہیں, اور کچھ لوگوں کی نیند زیادہ ہو جاتی ہے, کچھ کی کم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے کچھ کا کھانا زیادہ ہو جاتا ہے انگزائٹی میں, کچھ کا کھانا کم ہو جاتا ہے. تو جو نیند ہے, جیسے عام طور پہ ہم غصہ کر کے یا تھوڑا سا تنہائی میں اپنے آپ کو کر کے اس صدمے سے, اس غم, اس ٹراما سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, اسی طرح سے ہم فوری نیند میں بھی جا کے سو
کے اس وقتی طور پہ اس سچویشن سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جی. تاکہ ہمیں نیند آ اچھا جائے, ڈاکٹر زیادہ صاحب یہ سو بھی جائیں. بات ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ہم اس سٹریس سے, اس مسئلے سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اس ٹراما سے نکل آئیں, تو کیا یہ جلد بازی بھی ہمیں بہت زیادہ ہرٹ کرتی ہے؟ ہاں, ہم اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نکل کیوں نہیں پا رہے, اس کی وجہ سے بھی پریشانی ہوتی ہے کیونکہ انسان اس چیز سے نکلنا چاہتا ہے. دیکھیں یہ آپ نے بہت ہی ریلیونٹ بات کی ہے, یہ جو جلد بازی ہے, امپلسیوٹی ہے, یہ تو سب سے بڑا مسئلہ انسان کا یہ ہے, اور کچھ لوگوں کا تو بہت بڑا مسئلہ یہ ہے. دیکھیں آپ کو ایک غم آ گیا, آپ کو ایک صدمہ پہنچ گیا, تو آپ کو پریشان ہونے میں, پین لینے میں پرابلم کیا ہے؟ آپ تھوڑی دیر اپنے آپ کو دیں, آپ کو سپر مین یا سپر وومن تو نہیں ہے, آپ دنیا ہے, انسان ہے, غم آتے رہتے ہیں, چیلنجز آتے رہتے ہیں, تو ہمیں وہ پین کو فیل کر کے اس پین سے صحت مند طریقے سے نکلنا چاہیے. عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں, امپلسیوٹی میں کا مظاہرہ کرتے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جی کسی نے مجھے پین دی, عام طور پہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو آج کل دل ول لوگوں کے بہت ٹوٹتے ہیں, فوری جی کسی نے کسی کو پین دے دی, اب کیا کیا اس دوسرے جو پارٹنر نے ریئیکشن میں, امپلسیوٹی میں اپنے آپ کو ریگریٹ میں نہیں جانے دینا, پین نہیں فیل کرنی, انہوں نے کیا کرنا ہے, فوری امپلسیوٹی میں کچھ ایسے کام کرنے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پھر لائف کے پیٹرنز چل پڑنے ہیں. تو بیسیکلی بات بالکل آپ نے بڑی ریلیونٹ کی کہ اگر آپ کو کوئی غم آ گیا ہے, کوئی مسئلہ آ گیا ہے, کوئی صدمہ پہنچ گیا ہے, تو اٹس اوکے, انسانوں کو ہوتا ہے. آپ کو سپر مین یا سپر وومن تو نہیں ہے, آپ اس سے گزریں, تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو ہیل کرنے کا ٹائم دیں, لیکن جو فوری ریئیکشن کرنا ہے, عام طور پہ یہ ریئیکشن پھر ہمیں ان رستوں پہ لے جاتا ہے کہ جہاں سے لوٹنا مشکل ہوتا ہے. ہم بعض اوقات ایسے کام کر جاتے ہیں اس ریئیکشنز میں, ان کے ریئیکشنز میں ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جو کہ پھر ہماری ساری زندگی کا پچھتاوا بن جاتا ہے. عام طور پہ امپلسیوٹی میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ایسے کام کر گئے کہ جب ان کی زندگی ٹھیک ٹھاک گزرنے لگی, جب بالکل کشتی کنارے پہ پہنچ گئی, تو ان کی کوئی امپلسیوٹی میں کام کیے ہوئے اسی وقت کنارے پہ آ گئے اور اسی کنارے پہ کشتی کو ڈبو دیا. تو آپ دیکھیں کہ یہ بالکل آپ کی بڑی ریلیونٹ بات ہے کہ امپلسیوٹی میں پہلے آپ نے ایسے کیا کیوں. اب دوسری بات یہ آ جاتی ہے ہماری, دیکھیں کہ بہت سارا ہم نے یہ چیزیں دیکھی عام طور پہ جو کرائم وغیرہ ہوتے ہیں, جب بھی کوئی کرائم وغیرہ ہوتا ہے اور اس کے بعد سزا ملتی ہے, کسی سے بھی آپ پوچھیں جو ان پہ گزرتی ہے, وہ عام طور پہ واپس جانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم اس موومنٹ میں ایسے نہ کرتے, کسی نے ہمیں کچھ کہا تھا, ہم اس چیز کو برداشت کر لیتے, ہم تھوڑا سا غمگین ہو جاتے, ہم اس سے نکلنے کی ہیلدی کوشش کرتے. لیکن اس وقت امپلسیوٹی میں کہ اپنے آپ کو میں بہت کچھ سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں, کسی کو میں کچھ نہیں سمجھتا یا سمجھتی, اس طرح کے کام کر کے کوئی میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے, نہیں ہو سکتا میرے ساتھ. تو اس وقت کی امپلسیوٹی میں انہوں نے ایسے کام کر دیے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی ہے, بعد میں وہ لوگ بہت پچھتاتے ہیں. تو یہ آپ ایک کرائم کی طرف چلے جائیں یا اپنی نارمل روٹین میں آپ آ جائیں, نارملی جب ہم بیہیو کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو برداشت نہیں کرتے, اپنی امپلسیوٹی میں فوری ریئیکٹ کر دیتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ اس مسئلے سے آپ کو اتنے نقصان نہیں ہوتے. وہ تو انسانوں کے ساتھ مسئلے ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو پھر آپ کو مسئلے ہوتے ہیں وہ پھر آپ کی زندگی کو کسی دوسرے ٹریک پہ لے جاتے ہیں, آپ کے پیٹرنز بن جاتے ہیں. اور پھر جب ایسا زندگی میں ٹائم آتا ہے کہ جب زندگی میں ٹھہراؤ کا ٹائم آتا ہے, زندگی اب آپ کو ٹھہرنے کا ایک موقع دیتی ہے, تو اور آپ بھی ٹھہرنا چاہتے ہیں, اور زندگی آپ کو اس طرح سے ایک پلیٹ میں موقع دے رہی ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جو پچھلے کام کیے ہوئے ہیں وہ اس طرح سے سامنے آ جاتے ہیں اور امپلسیوٹی میں کیے ہوئے کہ فوری ریئیکٹ کرنا ہے میں نے. اور پھر دیکھیں کہ جس چیز کو ہم چھپانے کے لیے, غم کو چھپانے کے لیے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے پینے کا شوق تو نہیں, پیتا ہوں غم بھلانے کو, تو وہ جو غم بھلانے کے لیے جو آپ ان چیزوں میں چلے جاتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ زیادہ صدمے لے لیتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ زیادہ غم انوائٹ کر لیتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کی زندگی ایسے ٹریک پہ چلی جاتی ہے کہ جس ٹریک کا اینڈ جو ہے وہ سوچ کے بھی ہمیں بعض اوقات ڈر لگتا ہے. یہ تو امپلسیوٹی کی طرف ہم چلے گئے کہ جو لوگ اس طرح کے ریئیکشن فوری
ایکشن کر لیتے ہیں, فیصلے لے لیتے ہیں. لیکن عام طور پر ایک غم سے نکلنے کے لیے, جیسے آپ نے کہا کہ غم کو قبول کیا جائے, چاہے وہ کسی بھی طریقے سے آئے, کسی انسان نے آپ کو غم دیا ہے, یا کوئی جاب کا مسئلہ ہوگا, کوئی بھی کسی بھی طرح کی پریشانی ہو, تو اس پریشانی سے عام طور پر کتنا ٹائم لگتا ہے انسان کو نکلنے میں, اور اگر وہ برداشت سے ہی باہر ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے کہتے ہیں نا کہ انسان کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جو اس کی برداشت سے باہر ہو, یا وہ جتنا برداشت کر سکے اتنا ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے. لیکن اس ٹائم پہ, اس لمحے پہ, وہ ایسے کمزور لمحے ہوتے ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ جی بس ابھی تو زندگی ختم ہو جائے گی, پتہ نہیں آگے ہمارے ساتھ ہوگا کیا. تو چاہے وہ اس ٹائم پہ کوئی فیصلہ لینے کے بھی حال میں نہیں ہوتے, ان کی حالت اتنی بری ہو جاتی ہے, کسی سے شیئر نہیں کر پاتے, بس جیسے رونا دھونا, کچھ جیسے آپ نے کہا کچھ لوگ غصے کا شکار ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ رونا دھونا سٹارٹ کر دیتے ہیں, چڑچڑا پن آ جاتا ہے. تو اس چیز کو کیسے ٹیکل کیا جائے؟ دیکھیں بالکل بہت اچھا آپ کا کوسچن ہے کہ اس چیز کو ٹیکل کیسے کیا جائے. بات یہ ہے کہ کچھ ریئیکٹ نہ کیا جائے, کچھ نہ کیا جائے, اچھا تھوڑا سا برداشت کر لینا چاہیے. اگر آپ کو کوئی غم, کوئی صدمہ, کوئی ٹراما, کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, تو اس میں کیا ہے, پین ہے. جیسے انسان گر جاتا ہے تو اس کو تھوڑی سی پین ہوتی ہے چوٹ لگنے سے, اب وہ پین ٹائم کے ساتھ ہیل ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ جو زخم ہے میرا یہ آج ہی ہیل ہو, اگر کٹ بھی لگ جائے چھوٹا سا, فرض کریں ہاتھ پہ لگ جائے, تو ہمارا یہ ایکسپیکٹ کرنا ہی غلط ہے کہ یہ آج ہی ہیل ہو, یا اس کا میں کچھ کر لوں کہ یہ کل ہی ٹھیک ہو جائے, یہ سکار بھی مٹ جائے. ایسے تو ممکن نہیں ہے. انسانی باڈی جو ہے, ہیومن باڈی ایسے بنی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے, اللہ کا قانون ہے, قدرت کا قانون ہے. اسی طرح سے ہمارا ذہن بھی ہے. اگر آپ کہیں کہ آج آپ کو کوئی ٹراما لگا ہے اور کل پرسوں آپ کا ٹھیک ہو جائے, تو جیسے باڈی ہیل ہونے کے لیے ٹائم لیتی ہے, ایموشنل وونڈز بھی ہیل ہونے کے لیے ٹائم لیتی ہیں. اب امپلسیوٹی میں کچھ کرنا, اس سے پھر آپ مزید وونڈز جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں, اور پھر کرتے کرتے لائف کی ایسی سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ جی اب میرے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں. اندر ہی اندر جو آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, اور جس طرح سے آپ مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہوتے ہیں, وہ جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے. یہ ایک باحثیت ماہر نفسیات میں جانتا ہوں, یا اور لوگ بھی یقینی طور پہ جانتے ہوں گے. اب جو آپ کی بات ہے کہ اس سے کیسے نکلا جائے اور کتنی دیر اس میں لگے, دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں. جب بھی آپ ایسے لمحات میں ہو, کمزور لمحات میں ہو, کوئی بھی آپ کو امپلسیوٹی یا کوئی بھی آپ کو ٹیمپٹیشن ہو, تو اس پہ آپ ایکٹ نہ کریں. تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو آرام دیں, سکون دیں, تھوڑا سا ایکٹ نہ کریں, کچھ تھوڑا سا رکیں. اس میں ایکٹ نہ کرنے سے کیا ہوگا, آپ کو تھوڑی بہت انگزائٹی ہوگی, پریشانی ہوگی, آپ روئیں دھوئیں گے, آپ کا شاید کچھ آپ کو پین ہو, آپ کا کسی سے ملنے کو دل نہ چاہے, آپ شاید اپنا جو کام روزمرہ کے وہ بھی ٹھیک طرح سے نہ کر سکے, تو کوئی بات نہیں. کچھ دیر بعد آپ اس پین کو فیل کر کے نیچرلی ہیل کر لیں گے. کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں, امپلسیوٹی میں ایکٹ کرتے ہیں, جیسے ہم نے بتایا کہ اس کے مسئلے پھر اور نکل آتے ہیں. کچھ لوگ پھر ایسے کرتے ہیں کہ فوری اپنے آپ کو اس طرح کے لاجکس دے لیتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے, میں ایسا کرنا چاہتا تھا, لوگ تو ایسے ہیں ہی ہیں, دنیا میں سارے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, ایسے ہوتا ہے, ویسے ہوتا ہے. وہ اس طرح کے تھاٹس بنا لیتے ہیں, اور پھر ان تھاٹس پہ ایکٹ کرنا بھی عام طور پہ بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ جب ایکٹ کرتے ہیں تو ان کا دیکھیں نا, ایک شخص ہے, اس کے کچھ تھاٹس بن گئے ہیں کہ دنیا ایسی ہے, لوگ ایسے ہیں, ریلیشن شپ ایسے ہیں, میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے. اب وہ جب اس مائنڈ سیٹ کیوں بنا, یہ ایک طرح کی امپلسیوٹی کی وجہ سے بنا کہ اپنے غم سے نکلنے کے لیے, پین سے نکلنے کے لیے انہوں نے اپنا یہ مائنڈ سیٹ بنا لیا. اب اس مائنڈ سیٹ سے جب وہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر وہ مزید جو ہے پرابلمز کو انوائٹ کریں گے, جس کی وجہ سے ان کو مسئلے ہوں گے. اس کی ایک ایسی مثال ہے کہ آپ نے ایک قبرستان کے اوپر ایک گارڈن بنا دیا. اب نیچے تو قبرستان ہی ہے نا جی, اب آپ اوپر چاہے جو مرضی پھول لگاتے جائیں, جیسے کچھ جو مرضی کرتے جائیں, تو آپ کا وہ گارڈن ٹھیک طرح سے تو نہیں بنے گا. تو بات یہ ہے کہ جنہوں نے تو ابھی ایسی سٹیج پہ ہیں کہ ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے, اور خدا را ہر ایک شخص کے پاس ٹائم ہوتا ہے. بالکل اتنا نہ لیٹ کریں کہ زندگی پھر آپ کو کوئی دوسرے موقع نہ دے. زندگی بار بار ہمیں موقع نہیں دیتی. تو جن کی تو یہ سٹیج ہے, جو نوجوان لوگ ہیں, ان کو میں کہنا چاہتا ہوں, آپ ابھی سے اپنے پیٹرنز دیکھیں اور ابھی سے رک جائیں. کہیں یہ نہ ہو کہ بالکل جب کشتی جو ہے وہ کنارے کے پاس ہو تو وہ آ کے ڈوب جائے. کچھ ایسی چیزیں سامنے آ جائیں, کچھ ایسے مسئلے آپ کے سامنے آ جائیں کہ پھر آپ منہ چھپاتے پھریں, آپ ڈسٹریکٹ کرتے پھریں, لیکن پھر ایسا آپ سے ہو نہ. تو اب ایک تو ینگ لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اوپر ابھی ذرا آپ سٹاپ لگائیں. اب ان کی بات کر لیں کہ جنہوں نے کچھ ایسے پین سے گزر کے کچھ ایسے معاملات ان کے ہو گئے ہیں, تو ابھی بھی زندگی آپ کو ایک چانس دے سکتی ہے. رک جائیں,
تھم جائیں. یہ آپ پین آئے گی آپ کو لائف میں, پین کو زیادہ ایگزیجریٹ نہ کریں. انسان ہے تو غم آنے ہی آنے ہیں, آپ اس کو زیادہ ایگزیجریٹ نہ کریں. اور دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو ایکسپوئر سے بچائیں. اب بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ آ گیا, اب 10 لوگوں کے ساتھ میں نے ایکسپوئر کر لیا, میں ایکسپوز ہو گیا, یعنی کہ میں نے انٹریکشن ہو گیا, تو کیا ہوگا, اس میں سے 2-3 میں اور مسئلوں کو انوائٹ کروں گا. تو جب بھی آپ پین میں ہو, ویک لمحات میں ہو, سب سے پہلے اپنا ایکسپوئر اور انٹریکشن جو ہے وہ لمیٹڈ کریں. اس کے بعد اپنے آپ کو درد سہنے کی اجازت دیں, اپنے آپ کو پین سے گزرنے کی اجازت دیں. پین کوئی بری چیز نہیں ہوتی, اگر آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو کوئی بات نہیں, اب پھر آپ اس سے نیچرلی ہیل ہوں گے. آپ بالکل جب ٹھیک طرح سے محسوس کریں گے تب آپ ایکٹ کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ڈاکٹر علی اجمل ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم بات کر رہے تھے کہ تھکاوٹ کے پیچھے کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ صرف یہ وجوہات نہیں ہوتی کہ ہم نے بہت زیادہ کام کر لیا, اس کے پیچھے بے شمار ہمارے سائیکیٹرسٹ مسئلے ہوتے ہیں, نفسیاتی مسئلے ہوتے ہیں جن سے ہمیں ٹیکل کرنا ہوتا ہے. زندگی ہے, انسان ہے, اور مشکلات تو آنی ہی آنی ہے, اور یہ کمپلسری ہے کہ اگر ہم انسان ہیں تو ہمارے اوپر مصیبتیں بھی آنی ہیں, پریشانیاں بھی آنی ہیں, اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش لیتے ہیں. تو ہمیں ان آزمائشوں پہ پورا اترنا ہے, کھرا اترنا ہے, اور اپنے آپ کو اس سے نکالنا ہے, اس ٹراما سے, لیکن جلد بازی نہیں کرنی. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ جلد بازی نہیں کرنی, اپنے آپ کو ٹھہرانا ہے. اگر ہمیں کوئی خوشی آتی ہے تو ہم اس مومنٹ کو کتنا انجوائے کرتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ مومنٹ تھم جائے. تو اگر کوئی غم آتا ہے تو اس میں آپ خود ٹھہر جائیں اور دعا کریں کہ کسی طریقے سے آپ اس مومنٹ سے